محترم احباب، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہی کی تقلید کو کیوں اختیار کیا، مسلک احناف کو کیوں اختیار کیا؟ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے صرف امام ابو حنیفہ پر ہی تو انعام نہیں کیا، باقی اہل السنت والجماعت کے جو ائمہ ہیں تو وہ بھی تو انعام یافتہ ہیں۔ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سب کی پیروی کر لی جائے، کوئی چیز ایک امام کی اختیار کر لی جائے، کوئی دوسرے کی اختیار کر لی جائے، کوئی تیسرے کی، آخر ہیں تو ساری اہل السنت والجماعت کی ائمہ۔ تو ہم نے ان میں سے صرف ایک کو کیوں اختیار کیا اور امام ابو حنیفہ کو ہی کیوں اختیار کیا؟ تو پہلی بات جو ہے کہ اگر ہم سب کو اختیار کر لیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہو جائے گی۔ جو مسئلہ ایک کا پسند آ گیا وہ ادھر سے لے لیا، جو دوسرے کا پسند آ گیا وہ ادھر سے لے لیا، کیونکہ جو مقلدین ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ خود مجتہد تو ہیں نہیں کہ وہ مختلف مجتہدین کی آراء میں سے دلائل کی بنا پر کسی کو ترجیح دیں اور پھر ہر مسئلے پر وہ تحقیق کریں کہ اس میں کس کے دلائل قوی ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اختیار کریں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ مقلدین کے اندر یہ اس طرح کی اجتہاد کی صلاحیت تو ہے کوئی نہیں، اور اس کے لیے تو مجتہدین سے بھی بڑا مجتہد ہونا پڑے گا نا، کہ ان کی آراء کے اوپر تبصرے کرنے والا، ظاہر ہے کہ کوئی ان سے بڑا ہو تو تب ہے۔ تو اس لیے یہ خواہش نفس کی پیروی صرف بنے گی تو اس سے تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے تقلید کرنی ہے تو کرنی تو ایک ہی مسلک کی ہے۔ البتہ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں گزشتہ دروس میں کہ تقلید شخصی کا مطلب ایک امام کی ہر بات ماننا نہیں، بلکہ ایک مسلک کی ہر بات ماننا ہے۔ ایک مسلک کے جو علماء ہیں، ان کے جو فتاویٰ ہیں، ان فتاویٰ کو مان لینا، یہ تقلید شخصی ہے۔ تو پھر یہ افراد تو زیادہ ہو گئے نا، کوئی فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہم مانیں گے، کوئی ان کے شاگرد امام ابو یوسف کا مانیں گے، کوئی ان کے شاگرد امام محمد کا مانیں گے، کوئی امام ظفر کا مانیں گے، اسی طرح مختلف فتاویٰ مختلف علماء کے مانے جائیں گے۔ تو علماء ایک مسلک کے علماء جس چیز کے اوپر فتویٰ دیں ہم اس کو قبول کریں گے، تو وہ افراد تو زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے واحد والا معاملہ تو کوئی نہیں رہا، بلکہ انعمت علیہم جمع جو ہے وہ درست ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایمانداری، آپ کی احتیاط، آپ کی ذہانت، یہ ساری وجوہات ہیں۔ مدینہ سے ایک قافلہ وہ کوفہ میں گیا ہوا ہے اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تجارت کی کپڑے کی دکان تھی، تو اس سے کچھ کپڑا خریدا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ
وہ اپنے ملازمین کو بتا چکے ہوئے تھے کہ یہ والا جو تھان ہے یہ عیب دار ہے، تو اس کو فروخت کرنا ہے تو سستی قیمت پر فروخت کرنا ہے، لیکن ملازم بھول گیا اور وہ پوری قیمت پر فروخت کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کو دکان پہ آئے وہ تھان موجود نہیں، پوچھا کہ کیا ہوا، کدھر گیا؟ جی وہ تو فروخت ہو گیا ہے۔ تو پھر ان کو بتایا تھا کہ وہ عیب دار ہے اور اس کی قیمت کم کی تھی، نہیں جی یہ تو بھول گئے ہم نے تو پوری قیمت پر ہی فروخت کر دیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ اس کی زائد رقم واپس کرنے کے لیے کوفہ سے مدینہ تک کا سفر کیا اور مدینہ پہنچ کے ان لوگوں کو ڈھونڈا اور ان کو وہ پیسے واپس کیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بندہ اتنا ایماندار ہے، کس وجہ سے ایماندار ہے کہ میری آخرت نہ خراب ہو جائے، تو کیا وہ لوگوں کو مسئلے غلط بتلائے گا؟ جس کو اپنی ذات کے متعلق اتنا خیال ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوسروں کا وبال تو نہیں وہ اپنے اوپر لینا چاہے گا۔ اللہ اللہ۔ یزید ابن ہارون رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بندے کو فتویٰ کب دینا چاہیے، کون سی وہ صلاحیت ہے کہ اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ مفتی بن سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو حضرت یزید ابن ہارون رحمہ اللہ نے جواب میں کہا کہ فتویٰ تب دینا چاہیے جب بندہ امام ابو حنیفہ بن جائے۔ گویا کہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ ایک معیار ہیں کہ فتویٰ تب دینا چاہیے، حالانکہ اس بندے نے تو پوچھا ان صلاحیتوں کا کہ اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، بندے نے تو یہ پوچھا تھا، لیکن آپ نے ایک شخصیت کا تذکرہ کر دیا، معیار کا تذکرہ کر دیا کہ امام ابو حنیفہ بن جائے تو پھر فتویٰ دینا چاہیے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا انہوں نے جو ہے معیار بنا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات آخر کیوں کی ہے، امام ابو حنیفہ ہی کے متعلق آپ نے کیوں کہا؟ تو یزید ابن ہارون کہنے لگے کہ میں ایک دن گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھکے ہوئے ہیں، راستے میں دیوار کا قریب ایک سایہ بھی موجود ہے، لیکن اس سائے میں نہیں بیٹھے ہوئے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ گرمی کی شدت ہے اور تھکاوٹ بھی ہوئی ہے۔ تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس بندے کی دیوار کا سایہ ہے اس نے میرا قرض دینا ہے، تو قرض کے بدلے میں کوئی نفع حاصل کرنا وہ سود ہوتا ہے، تو قرض میں نے اس سے واپس لینا ہے تو میں اس کی دیوار کے سائے کا فائدہ بھی لے لوں، تو کل کو اللہ رب العزت کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اس کی دیوار کے سایہ جو لے لیا تو یہ نفع لے لیا تو نے اپنے قرض کے اوپر، تو میں تو اس لیے جو ہے احتیاط کرتے ہوئے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب جو بندہ اتنا محتاط ہے تو کیا وہ لوگوں کو غلط مسئلے بتلائے گا؟ چوری کی ایک بکری پتہ چلا کہ جو ہے کوفہ میں آ گئی ہے۔ اب امام صاحب نے تو چوری نہیں کی تھی، لیکن امام صاحب کو خدشہ پیدا ہو گیا کہیں وہ چوری کی بکری کا گوشت میرے منہ میں نہ چلا جائے، کوئی نوالہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ جانوروں کی عمروں کا اندازہ کرنے والے لوگوں کو جو ہے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 7 سال تک عمر ہو جاتی ہے بکری کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 7 سال تک کوفہ کے اندر گوشت نہیں کھایا بکری کا، کہ کہیں اس بکری کا کہ جو چوری کی تھی کہیں اس کا نوالہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ اب اتنا محتاط بندہ کیا وہ لوگوں کو غلط مسئلے بتلائے گا؟ تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو اختیار کیا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ذہانت بھی بے مثال ہے ان کی۔ اللہ اللہ۔
میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو خاوند کہتا ہے کہ جب تک تو مجھ سے نہ بولی اللہ کی قسم میں نے تجھ سے نہیں بولنا۔ آگے جواب میں بیوی بھی کہہ دیتی ہے کہ جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گے اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں بولنا۔ اور دونوں قسمیں کھا بیٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے مسئلہ پیش ہو گیا کہ دونوں قسمیں کھا بیٹھے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اس نے خاوند نے پہلے کہا ہے کہ جب تک تم مجھ سے نہ بولو تو میں نے تم سے نہیں بولنا، اللہ کی قسم ہے۔ بیوی نے بھی کہہ دیا کہ جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے میں نے بھی اللہ کی قسم نہیں بولنا۔ اب دونوں رسے منہ وٹ کے بیٹھے، انہوں نے کریے کی، دونوں پریشان تھے، ہے نے چاندے تھے ہے نے پہ بولنا۔ امام صاحب نے کہا کہ خاوند سے کہو کہ وہ بات کرے۔ لوگ حیران ہوئے، بھائی اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اس نے قسم یہ کھائی تھی نا کہ جب تک تو نہ بولے تب تک میں نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد بیوی بول پڑی تو بس بول تو پڑی وہ، تو خاوند کی بات تو پوری ہو چکی ہے۔ اب خاوند بولے گا تو کوئی جو ہے وہ قسم وغیرہ کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، قسم تو پوری ہو چکی ہے، کیونکہ بعد میں بیوی تو بول پڑی ہے اس سے۔ اللہ اللہ، اب عام بندہ ہوتا تو وہ تو کہتا کہ ہوں تو کسی ایک نو تو کفارہ دینا پڑے گا ہی، قسم تو ٹوٹے گی ٹوٹے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی حاضر دماغی ہے کہ بیوی بعد میں بولی ہے، جب وہ بولی ہے تو خاوند کی بات تو پوری ہو گئی۔ اس کے بولنے کے بعد اب خاوند بول بھی لے گا تو کوئی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اختیار کرنے کی ایک اور وجہ وہ یہ بھی ہے کہ باقی جو ائمہ ہیں نا، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ انفرادی لحاظ سے صرف اکیلے بیٹھ کے اجتہاد کرتے ہوئے یہ مسائل لوگوں کو بتلاتے تھے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے 40 جید علماء کی، مجتہد علماء کی جماعت بنائی ہوئی تھی، اور ہر مسئلہ 40 جید علماء کی اس جماعت کے اندر پیش کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک بندہ صرف ایک چیز کو سوچے تو اس کے کئی پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 40 بندوں کی ایک جماعت جو کہ سارے اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے جید علماء ہیں، تو ان کی ایک جماعت ایک چیز پر غور کرے گی، تو اگر ایک بندے کے ذہن سے کوئی پہلو نکل جائے گا دوسرے کے ذہن میں آ جائے گا، دوسرے کے ذہن سے نکلے گا تیسرے کے ذہن میں آ جائے گا، ظاہر ہے کہ 40 بندوں کی جماعت میں تو کوئی پہلو بھی نظر انداز نہیں نہ ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے مسائل جو ہیں وہ باقی سب سے زیادہ قوی ہیں۔ اللہ اللہ، اور اب جو سب سے بڑی چیز ہے، اب میں اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں اختیار کیا۔ امانت داری الحمدللہ ثم الحمدللہ باقی ائمہ کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھی، صرف امام ابو حنیفہ ہی تو ایماندار نہیں تھے، احتیاط باقی ائمہ کے اندر بھی بڑی بھرپور موجود تھی، ذہانت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ تو صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اختیار کیا ہے، وہ ان کے اصول ہیں، فقہ اور اجتہاد کے جو انہوں نے اصول اختیار کیے ہیں وہ باقی سب سے اعلیٰ اور بہترین ہیں۔ اور میں صرف اختصار کے ساتھ ایک یا دو اصولوں کے اوپر جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک پر بات کرتے ہیں تو اگر دیکھا کہ وقت کچھ ہے تو پھر دوسرے پہ بھی بات کر لیں گے۔ اللہ اللہ، بعض اوقات یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ ان کا بظاہر تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ائمہ کی ضرورت ہی اصل میں اس وجہ سے ہے، اگر کسی مسئلے میں احادیث میں تضاد نہ ہو تو پھر تو ائمہ کی بہت زیادہ ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر تو احادیث سے مسئلے واضح موجود ہیں، لیکن بہت ساری احادیث میں جو ہے روایات میں تضاد نظر آتے ہیں۔ تو جس وقت روایات کے اندر تضاد نظر آ جائے
تو پھر کیا کیا جائے؟ اس حوالہ سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب کا طرز یہ ہے کہ ان میں حدیثوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دو اور اس پر عمل کر دو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ ہمارے یہ جو اہل حدیث احباب ہیں ان کا بھی یہی طرز ہے کہ ترجیح دے دو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس میں بڑا منفرد انداز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو حدیثیں آپس میں متضاد نظر آ رہی ہیں ان میں سے بعد کے دور والی کون سی ہے۔ جو بعد کے دور والی ہے اس کے اوپر عمل ہوگا، کیونکہ وہ ناسخ بنے گی، پہلے والی منسوخ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ بعد والا عمل کون سا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر یہ کسی طرح بھی پتہ نہ چلے تو پھر دوسری چیز امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ وہ جو پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں نسخ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نسخ کو دیکھو۔ دوسرے نمبر پر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تطبیق کو دیکھو، ساری حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر اس کی بھی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاں اب ترجیح دے دو، اب ایک حدیث کو ترجیح دو، اس پر عمل کر لو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ تو جبکہ باقی سارے ائمہ جو ہیں اگر کوئی واضح نسخ ہو نا اس کو تو چلو لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہ، کہ میں نے تم کو قبروں کے زیارت سے، قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب چلے جایا کرو۔ اب یہ تو بڑا واضح طور پر حدیث کے اندر یہ لفظ آ گئے نا کہ پہلا حکم منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، تو اس پہ عمل کرو۔ اس طرح کا کوئی نسخ ہے نا، اس کو تو سارے ائمہ لے لیتے ہیں، لیکن اس میں واضح نسخ نظر نہ آئے تو پھر وہ ترجیح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو نسخ معلوم کرنے کی، کوشش کرو کہ معلوم ہو جائے کہ بعد والا حکم کون سا ہے، اور یہ معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کر لو۔ اب مثال کے طور پر کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، اب احادیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں نا، صحیح احادیث، تو صحیح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 7 دفعہ دو تو پھر وہ برتن پاک ہوگا۔ دوسری طرف صحیح حدیث یہ بھی موجود ہے کہ 3 دفعہ دو تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اب حدیثوں میں تو تضاد نظر آ گیا۔ اب باقی ائمہ کیا کریں گے؟ وہ ترجیح دیں گے۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ نے ترجیح دے کے فتویٰ دے دیا کہ 7 دفعہ دھونا لازم ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس میں نسخ ثابت ہو سکتا ہے، نسخ کا پتہ چل سکتا ہے، حالانکہ واضح نسخ نہیں ہے۔ صحابی نے یہ نہیں بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا تھا یہ کس سال میں دیا تھا، اور دوسرے صحابی نے جس نے 3 دفعہ والا بتایا ہے اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ حکم کس سال میں ہے۔ تو خود صحابہ سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پہلی حدیث کون سی ہے، بعد کی حدیث کون سی ہے، دور معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دور معلوم کرنے کے لیے کچھ قرائن بھی تو دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کچھ قرائن سے کا تقاضا یہ ہے کہ 7 والا حکم پہلے کا ہے اور 3 والا حکم بعد کا ہے۔ اب وہ قرینہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں نا، تو بالکل ابتدائی دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جبریل امین نے کہا کہ میں کل آؤں گا، لیکن جبریل اگلے دن کوئی نہیں آئے۔ تو نبی اس سے اگلے دن آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے تو پرسوں یہ کہا تھا کہ میں کل آؤں گا، تو کل تو آپ آئے کوئی نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ میں آیا تھا، لیکن آپ کے بستر کے نیچے کتے کے 2 بچے تھے، تو جس گھر میں کتے کے بچے موجود ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، تو میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، میں واپس چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے
جو ہے یہ حکم دے دیا کہ مدینے کے اندر کوئی کتا نہیں رہنا چاہیے۔ جس وقت فرشتے جو ہیں وہ اس سے جو ہے دور ہوتے ہیں تو مدینے کے اندر کوئی کتا نہ رہے۔ تو شروع میں یہ حکم دیا گیا، کئی کتے جو ہے وہ مارے گئے کہ مدینے سے کتوں کا خاتمہ کیا گیا، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم واپس لے لیا اور کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کتوں کے حوالہ سے سخت ہے اور بعد میں نرم ہے، تو پھر وہ 7 دفعہ دھونے والا حکم وہ سخت دور کا ہوگا اور 3 دفعہ دھونے والا حکم وہ نرم دور کا ہے، اور نرم دور جو ہے وہ بعد کا ہے۔ تو اس لیے نسخ معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر ناسخ حدیث جو ہے وہ یہ بنے گی کہ 3 دفعہ دھو تو وہ کافی ہو جائے گا، تو 3 دفعہ دھونے پر عمل ہوگا۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں نا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتا اگر منہ ڈال دے برتن میں تو اس کو تو 7 دفعہ دھونا ہے، لیکن اگر وہ کتا اسی برتن میں پیشاب کر دے تو امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 دفعہ دھونے سے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ دھونے سے کافی ہو جائے گا، حالانکہ پیشاب کرنا وہ بڑی بات ہے کہ منہ ڈالنا بڑی بات ہے۔ تو وہ اس دور کا حکم تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت فرما رہے تھے، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی فرمائی ہے، تو پھر وہ 3 دفعہ والا ہی حکم ہوگا۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع الیدین کیا ہے، یہ ایک واضح چیز ہے، ہم سارے مانتے ہیں کہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس حوالہ سے کیا ہے اور نہ کیا ہے دونوں روایتیں موجود ہیں، اور پھر کیا ہے تو کتنے مقامات پر کیا ہے، تو ہر مقام کی روایت بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پہ رفع یدین کیا ہے، سجدوں میں جاتے ہوئے بھی، سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی، ہر جگہ پہ رفع یدین کیا ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ 4 مقام کے رفع یدین کی حدیث بھی موجود ہے، جس طرح ہمارے اہل حدیث احباب کرتے ہیں۔ 3 مقام کے رفع یدین کی حدیث بھی موجود ہے، اور صرف تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کی حدیث بھی موجود ہے۔ چاروں قسم کی حدیثیں موجود ہیں اور ہیں بھی صحیح، چاروں قسم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف عمل کیے ہیں، تو صحابہ نے وہ عمل بتائے ہیں، تو جب وہ بتائے ہیں تو صحیح حدیثوں میں ذکر تو آ گیا۔ لیکن یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی زیادہ مقامات والی بات منسوخ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو احباب 4 مقام کا رفع الیدین کہتے ہیں، جبکہ ہر مقام کے رفع یدین کی حدیثیں بھی تو موجود ہیں، تو وہ بھی اتنا تو مانتے ہیں کہ سجدوں کے درمیان والا منسوخ ہو گیا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، گویا کہ نسخ تو وہ بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، نسخ ماننے میں ہم اور وہ برابر ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نسخ اور بھی ہوا ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ صرف اتنا نسخ ہوا تھا اس کے بعد نسخ رک گیا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ نسخ مزید ہوا ہے، کیونکہ نماز کے اندر ابتدا کے اندر بہت زیادہ حرکت وغیرہ وہ جائز تھی، حتیٰ کہ گفتگو وغیرہ بھی نماز کے دوران کی جا سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، حالانکہ 4 رکعت پڑھانی تھی۔ تو صحابی حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آقا کیا نماز تبدیل ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ ہی نماز تبدیل ہوئی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اگر نماز تبدیل نہیں نہ ہوئی تو پھر آپ تو بھول ہی گئے ہیں یقیناً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ باقی صحابہ نے بھی تائید کی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، 4 رکعت پڑھانی تھی، آپ نے تو 2 پر سلام پھیر دیا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت مزید پڑھا کے سلام پھیر دیا، گویا کہ ساری گفتگو نماز کے دوران ہو رہی ہے اور نماز ٹھیک ہو گئی۔ لیکن بعد میں نماز میں منع کر دیا گیا بولنے سے، لیکن کوئی آ کے پوچھتا کہ کتنی رکعت ہوئی ہیں تو وہ اشارے سے جواب دینا جائز رہا، کوئی آ کے سلام کرتا تو سلام کا جواب دینا جائز رہا،
لیکن بعد میں یہ دونوں چیزیں بھی منع ہو گئیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دینا، اور رکعتیں جتنی بھی ہوئی ہیں جو آئے وہ آ کے شامل ہو جائے، جتنی ہوئی ہیں وہ بعد میں پڑھ لے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آئے وہ پوچھتا تھا کہ کتنی ہوئی ہیں، اتنی وہ اپنی پڑھ کے تو پھر جماعت کے ساتھ ملتا تھا، لیکن یہ حکم تبدیل کر دیا گیا کہ نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ سکون کرنا ہے، اب اشارہ نہیں کرنے زیادہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تدریجاً سکون آیا ہے نماز میں، تو پہلے ہر مقام کا رفع الیدین، پھر اس سے کم ہو کے 4 مقام کا ہو گیا، پھر اس سے کم ہو کے 3 مقام کا ہو گیا، اور آخر پہ 1 مقام کا رہ گیا۔ ہم کہتے ہیں تدریجاً سکون جو ہے اس کی دلیل موجود ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نسخ تو ہوا لیکن آگے نسخ کا دروازہ بند ہو گیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری بڑی قوی دلیل ہماری اس حوالہ سے، ابتدا کے اندر زیادہ مقامات کا رفع الیدین ہوا ہے، اس کو ساری امت مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں اور ہمارے اہل حدیث صاحب بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو صحیح حدیث 1 مقام والی بھی ہے، زیادہ مقام والی بھی ہیں اور 1 مقام والی۔ اب ابتدا میں تو سب مانتے ہیں کہ رفع الیدین زیادہ مقام پہ ہوا ہے، تو پھر جو 1 مقام والی ہے وہ شروع کی تو ہو سکتی ہی نہیں نا، وہ تو ابتدائی دور کی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ یقیناً بعد کی ہے۔ 4 والی بھی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، ہر مقام والی بھی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، 3 مقام والی بھی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، لیکن 1 مقام والی تو ابتدائی دور میں ہونا سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، کیونکہ ساری امت مانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تو زیادہ مقامات پر ہی کیا ہے۔ تو پھر جب 1 والی جو ہے وہ ابتدا کی ہو ہی نہیں سکتی تو وہ یقیناً بعد کی ہے، تو جو بعد کی ہے وہ ناسخ بن جائے گی، تو باقی جو ہے وہ منسوخ ہو جائیں گی، پہلی جو ہے وہ منسوخ ہو جائیں گی۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 300 روایتیں موجود ہیں رفع الیدین کی، حالانکہ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک ہی روایت کو اگر 10 کتابوں میں سے پڑھ کے سنا دے تو وہ 300 تو نہیں نہ ہو جائیں گی، 10 تو نہیں نہ ہو جائیں گی، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہی روش جاری رہی نا تو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 حدیثیں بھی موجود ہوں، کیونکہ کتابیں تو اور بھی لکھی جائیں گی نا، ان کے اندر بھی وہ حدیثیں نقل ہوں گی نا۔ تو ابھی تم 300 کتابوں میں سے پڑھتے ہو، تو پھر جو بعد میں مستقبل میں لکھی جائیں گی ان سے بھی پڑھو گے تو ہو سکتا ہے تعداد 1,00,000 تک بھی چلی جائے، لیکن اصل میں تو حدیثیں چند ایک حدیثیں ہیں، لیکن حدیثیں 1,00,000 بھی ہونا اور 1 بھی ثابت ہو جائے بعد والی تو وہ 1,00,000 بھی منسوخ سمجھی جائیں گی، وہ بعد والی ناسخ ہوگی، اس پر عمل ہوگا۔ اللہ اللہ۔ شراب حلال رہی ہے مکی دور 13 سال، مدنی دور کے بھی 5 سال، 18 سال نبوت کے اندر شراب حلال رہی ہے، آخری 5 سال منع ہوئی ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یار زیادہ وقت تے حلال ہی رہی ہے نا، 18 سال تے حلال ہی رہی ہے تو پی لینی چاہیے، نہیں بھائی، آخری حکم جو ہے وہ منع کا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 مقام کا ثابت ہے اور وہ یقیناً بعد کا ہے، وہ پہلے کا ہو سکتا ہی نہیں، تو پھر عمل اس پر ہوگا۔ اور اس کے حوالہ سے ایک اور بات کر کے میں آگے جانا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 1 مقام کا رفع الیدین کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کا۔ حضرت عمر فاروق بھی صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق کسی روایت میں کوئی صراحت نہیں آئی کہ وہ کتنے مقام کا کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک زیادہ رفع الیدین کرتے رہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے جرت ہو سکتی تھی کہ وہ باقی سارے مقامات کا چھوڑ کر صرف 1 رفع الیدین کرے؟ تو یقینی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی 1 مقام کا کیا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو چکا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی عمل کیا، اور پھر یقیناً حضرت عثمان غنی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ کسی روایت میں نہیں آیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یقیناً انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ پر چلے گئے ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نسخ کو دیکھو، اور نسخ اگر پتہ نہیں چلتا نا تو پھر تطبیق کرو، ایسا طرز نکالو کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔
اللہ اللہ۔ اس حوالہ سے نماز کے اندر بھول ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت بھی ذرا دیکھیے گا، یہ بھول ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں سے بھول ہو جاتی ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں۔ اب احادیث کا ذخیرہ دیکھیں تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اگر اس طرح بھول ہو گئی نا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو نماز دوبارہ پڑھ لے، ایک حدیث میں یہ ذکر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے کہ غالب گمان جو ہے نا اس پر عمل کر لے، اگر غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو اس پہ عمل کر لے، اگر غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو اس پہ عمل کر لے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جتنا یقین ہے نا اس پر عمل کر لے، کہ 3 کا تو یقین ہے نا تو چوتھی بھی ساتھ ملا لے۔ اب یہ تینوں حدیثیں بظاہر متضاد ہو گئی، اب عام آدمی وہ کیسے ان میں سے عمل کرے گا کسی پر؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ سب پر عمل ممکن ہے، حالانکہ بظاہر متضاد ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی ذہانت ہے، انہوں نے کہا کہ سب پر عمل ممکن ہے، بلکہ ایک چوتھی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو آخر پہ سجدہ سہو کر لے، یہ بھی ہے۔ اب عام بندہ تو پزل ہو جائے، لیکن امام ابو حنیفہ کی ذہانت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل میں یہ جو مختلف احادیث ہے نا تو یہ مختلف نوعیت کے افراد ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو یہ بھول لگتی ہے کبھی کبھی تو وہ دہرا بھی لینا تو کوئی اتنا حرج کوئی نہیں اس کے لیے۔ ایک بندہ جس کو ہر دوسرے دن بھول لگی رہتی ہے اس کو تو اگر کہیں کہ دہرا بھائی، وہ دہرائے گا پھر بھول جائے گا تو پھر دہرا بھائی، اس کے لیے تو دقت بن جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کوئی بندے ہوتے ہیں کہ جن کو بھول لگتی ہے کبھی کبھی، ان کے لیے وہ حدیث ہے کہ دوبارہ پڑھ لیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور جن کو بھول لگ جاتی ہے نا اکثر، تو ان میں پھر 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ بھول لگی ہے لیکن غالب خیال اس کا بن رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہیں تو پھر سلام پھیر دے، یا پھر اس کا غالب گمان بن رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو پھر ایک اور ملا لے، تو یہ والی حدیث اس کے لیے ہے۔ اور کوئی ہوتے ہیں کہ بالکل ہی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو بالکل غالب گمان کا بھی نہیں پتہ چل رہا، تو پھر اس حدیث پہ عمل کر لے کہ بھائی چلو 3 تو پڑھی ہیں نا تو 4 چوتھی بھی ملا لے، آخر پہ سجدہ سہو ہو جائے گا تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت ہے۔ اب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ساری حدیثوں پہ عمل کرو۔ ایک حدیث یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کو ہمارے احباب پیش کرتے ہیں اور ہم پیش کرتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ساریوں پر عمل کرو، وہ جو تم پیش کر رہے ہو نا وہ عادی ہے، اس کو بھی پورا کرو پہلے اور پوری پہ عمل کرو، کیونکہ اس میں لفظ فصاعدن کا بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے نہیں نقل کیا لیکن حدیث کی دیگر کتابوں میں تو ہے۔ اور بھائی ایمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قبول کیا نا، امام بخاری پہ تو نہیں کیا کہ بھائی جتنی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے بس اتنی پر ہی عمل کرنا ہے، جبکہ دیگر کی حدیث کی کتابوں میں فصاعدن کا لفظ صحیح سند سے موجود ہے، اور امام معمر سے وہ اضافہ موجود ہے جن کے متعلق خود امام بخاری کہتے ہیں کہ امام معمر اکیلے بھی وہ چیز روایت کریں تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں فصاعدن کا لفظ بھی ہے، اور وہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ اور کچھ زائد پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ ہے امام اور جو منفرد ہے اکیلا بندہ۔ اور مقتدی کے لیے حدیث وہ ہے کہ من صلی خلف الامام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔ فتح القدیر کے اندر من کان لہ امام کا لفظ ہے، اور موطا امام محمد کے اندر من صلی خلف الامام کا لفظ ہے، لیکن بہرحال دونوں روایتیں جو ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ جس وقت ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں نا تو آگے کہتے ہیں کہ جی جابر جوفی موجود ہے اس میں، جس کے متعلق امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ آج تک جابر جوفی جتنے جھوٹے بندے سے میں نہیں ملا، وہ سب سے بڑا جھوٹا بندہ ہے۔
لیکن بھائی جابر جوفی جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر موجود ہے، فتح القدیر کی روایت میں موجود نہیں ہے، موطا امام محمد کی روایت میں موجود نہیں ہے، وہ دو صحیح سندیں موجود ہیں۔ تو اگر ایک حدیث صحیح سند سے بھی موجود ہے لیکن دوسری طرف ایک ضعیف سند اس کی آ گئی تو اس ضعیف سند کی وجہ سے صحیح سند بھی غلط ہو جائے گی، وہ تو غلط نہیں ہو جائے گی، تو بہرحال وہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ اللہ، اور یقین جانیے کہ خود ان کو بھی پتہ ہے کہ صحیح حدیث ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ کے علاوہ قرات جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے امام کے پیچھے؟ اسی حدیث کی وجہ سے کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قرات، فاتحہ کے علاوہ والی قرات اسی حدیث کی وجہ سے نہیں نہ کرتے۔ اور کون سی دلیل ہے کہ باقی قرات امام کے پیچھے نہیں کرنی؟ یہی دلیل ہے۔ تو باقی قرات کے لیے یہ حدیث صحیح ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے اس میں جابر جوفی آ گیا، ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور تم خود اس کے اوپر باقی قرات میں عمل کر رہے ہو تو پھر اس کو سورہ فاتحہ میں بھی اس کو صحیح مانو۔ تو بہرحال پہلی چیز ہوگی نسخ، اور نسخ نہیں تو پھر تطبیق۔ اگر تطبیق بھی نہ ہو سکے تو پھر ترجیح کی طرف آتے ہیں امام ابو حنیفہ۔ تو یہ اصول جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بہترین اصول ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک بندہ منسوخ پر عمل کر رہا ہے جب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے پھر صحیح حدیث پہ عمل تو نہ کیا، شریعت پر عمل تو اس کا نہ ہوا۔ شریعت نے جس چیز کو چھوڑ دی ہے یہ اس کو لے رہا ہے، اور جس کو شریعت نے اختیار کیا یہ اس کو چھوڑ رہا ہے، تو شریعت پر عمل تو زیرو ہو گیا نا۔ اور اگر معاملہ ہو تطبیق کا تو حدیثیں اگر دو ہوں، آپ نے ترجیح دے کے صرف ایک کو اختیار کر لیا، دوسری کو چھوڑ دیا، ہم نے تطبیق دے کے دونوں پہ عمل کر لیا، تو پھر حدیث پر عمل کس کا زیادہ ہوا؟ ہمارا عمل زیادہ ہوا، ہمارا 100% عمل ہوا، آپ کا 50% ہوا۔ حدیثیں ہو جائیں 3، آپ نے ترجیح دے کے ایک کو لے لیا، 2 کو چھوڑ دیا، ہم نے تطبیق کر کے تینوں پہ عمل کر لیا، تو ہمارا عمل 100% ہو گیا، آپ کا عمل 33% رہ گیا، 66% تو چھوڑ دیا آپ نے۔ حدیثیں ہو جائیں 4، آپ نے ایک کو لے لیا، 25% پہ عمل کر لیا، 3 کو چھوڑ دیا، 75% کو چھوڑ دیا، ہم نے تطبیق کر کے ساریوں پر عمل کر لیا، 100% عمل کیا۔ چاہیے تو یہ کہ جتنی حدیثیں بڑھتی جائیں حدیث پر عمل زیادہ ہوتا جائے، لیکن یہاں پر معکوس معاملہ چلتا ہے، جتنی حدیثیں بڑھتی جاتی ہیں حدیث پر عمل ان کا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک احناف جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ احادیث پر عمل ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی طریقے اپنے پاس سے نہیں بنائے، وہ احادیث سے ہی انہوں نے سارے طریقے اخذ کر کے زیادہ سے زیادہ حدیثوں پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے امت کو۔ یہ امام صاحب کا احسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔